یہ ہے ذات نامہ، وہ سفر جہاں ہم وقت کی گرد سے لپٹی ہوئی قوموں، قبیلوں اور ذاتوں کے راز کھولتے ہیں، جہاں ہر نام کے پیچھے ایک کہانی ہے، ہر نسل کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور ہر چہرے کے پیچھے ایک پہچان۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیں، کیونکہ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں بلوچوں کی ایک ایسی شاخ کا قصہ جو غیرت، سیاست اور سرزمین کی یہ ہے۔ خوسے قبیلے کی کہانی محبت سے بنی۔ بلوچ تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو ایک نام بار بار ابھرتا ہے، خوسے۔ یہ نام نہ صرف ایک ذات بلکہ ایک شناخت ہے، ایک ایسی شناخت جو غیرت، جرأت اور اپنے رسم و رواج سے محبت کی علامت بن چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ خوسے او نام دراصل بلوچی زبان کے لفظ ای خوس اسے نکلا، جس کے معنی ہے بہادر، نرم دل مگر خوددار شخص۔ یہی لفظ وقت کے ساتھ خوسے کہلانے لگا اور رفتہ رفتہ ایک پورے قبیلے کی پہچان بن گیا۔ بلوچ قوم کی تاریخ کے مطابق خوسے قبیلہ رند قبیلے سے نکلا ہے، یعنی ان کا تعلق براہ راست میر چاکر خان رند کے قبیلے سے جوڑا جاتا ہے۔ رند بلوچوں کے وہ بہادر لوگ تھے جنہوں نے بلوچستان کی وادیوں، سندھ کے میدانوں اور پنجاب کے دشتوہے میں اپنی بہادری کے نقوش چھوڑے۔ خوسے قبیلے کا اصل مرکز سندھ کے ضلع جیکب آباد، کشمور اور بلوچستان کے صوبی نصیر آباد کے علاقے بتائے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ قبیلہ جنوبی پنجاب، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور سندھ کے میدانوں تک پھیل گیا۔ خوسے قبیلہ بنیادی طور پر بلوچی زبان بولنے والا ہے، مگر آج ان کے کئی خاندان سرائکی سندھی اور اردو میں بھی روانی رکھتے ہیں۔ ان کے لہجے میں بلوچی کا بانک پن اور سندھی کا نرمی بھرا تاثر پایا جاتا ہے۔ ثقافت کے لحاظ سے خوسے قبیلہ آج بھی بلوچ روایات کا محافظ ہے۔ لباس میں شلوار قمیض کے ساتھ لمبی پگڑی، روایتی بلوچی چپل اور مہمان نوازی ان کی پہچان ہے۔ خوسے قبیلے کی تاریخ کو تقریباً 500 سال پرانا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے رند و لاشاری جنگوں کے زمانے میں بلوچستان سے ہجرت کی۔ جب میر چاکر خان رند اور میر گہرام لاشاری کی جنگوں نے بلوچ زمین کو ہلا دیا تو کئی رند قبائل مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ انہی میں سے ایک شاخ خوسے قبیلہ بھی تھی، جو بلوچستان سے نکل کر پہلے صوبی پھر کشمور اور وہاں سے سندھ و پنجاب کے علاقوں میں آباد ہوا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں خوسے قبیلہ اپنی سادگی مگر غیرت مندی کے لیے مشہور تھا۔ وہ اپنے قول کے پکے مگر دشمن کے سامنے فولاد کی طرح سخت تھے۔ خوسے قبیلے کی ہجرت کوئی عام ہجرت نہیں تھی، یہ وہ وقت تھا جب بلوچ قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین، پانی اور عزت کے تحفظ کے لیے نکلے تھے۔ بلوچ مورخین کے مطابق خوسے قبیلہ صوبی سے نکل کر سندھ کی سرزمین میں داخل ہوا۔ کچھ نے کشمور میں ڈیرے ڈالے، کچھ جیکب آباد اور شہداد کوٹ کے قریب آباد ہوئے۔ ایک بڑی شاخ نے ڈیرہ غازی خان کے میدانوں کو اپنا مسکن بنایا۔ ان علاقوں میں خوسے لوگوں نے زراعت، مویشی بانی اور بعد میں سیاست کو اپنایا۔ ان کے ہاں سرداری نظام مضبوط تھا، ہر علاقے میں ایک سردار ہوتا جس کا فیصلہ حتمی سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں خوسے قبیلے کے ایک بہادر سردار نے کشمور کے قریب اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے ایک بڑی لڑائی لڑی۔ دشمن زیادہ تھا مگر خوسے سردار نے صرف 50 جوانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ مرکہ آج بھی کشمور دی جنگ کے نام سے مقامی لوک کہانیوں میں زندہ ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں خوسے دی وادی تلوار دی وار دوواں کبھی واپس نہ جان دے، خوسے کا ودا اور تلوار کا وار۔ خوسے قبیلے کی تاریخ بلوچستان کے ان دنوں سے جڑی ہے جب بلوچ قبائل میر چاکر خان رند کے زیر سایہ متحد تھے۔ رندوں اور لاشاروہے کی خانہ جنگی نے جب بلوچ سرزمین کو ہلا دیا تو کئی قبائل بکھر گئے۔ انہی میں سے ایک شاخ خوسے بھی تھی۔ خوسے اپنے وقت کے مستقل مزاج اور خوددار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ جب بلوچستان میں طاقتور قبائل کے درمیان زمینوں پر جھگڑے بڑھے تو خوسے قبیلے نے جنوب مشرقی سمت ہجرت اختیار کی۔ پہلے وہ صوبی کے قریب بسے، پھر کشمور، جیکب آباد، نصر آباد، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور تک پھیل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خوسے قبیلے کے سرداروں نے ہر علاقے میں اپنی جرگہ روایت کو زندہ رکھا۔ ان کے فیصلے انصاف، روایت اور عزت کے اصولوں پر مبنی ہوتے۔
یہی جرگہ نظام آباد میں خوسے قبیلے کو سیاسی اثر و رسوخ تک لے گیا۔ خوسے قبیلے کی سیاست ڈیرہ غازی خان سے ابھری۔ 19ویں صدی میں جب برطانوی راج نے بلوچ علاقوں کو انتظامی ضلعوں میں تقسیم کیا تو خوسے قبیلے کے سرداروں کو نمبرداری اور سرداری کی حیثیت دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب خوسے قبیلے کے لوگ زمیندار، جرگادار اور مقامی قائدین کے طور پر الفابیری برطانوی افسران انہیں ای خان او سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ آزادی کے بعد پاکستان میں خوسے سرداروں نے قومی اور صوبائی سیاست میں قدم رکھا۔ ان میں سب سے نمایاں نام ہے ڈیرہ غازی خان کے ایک بااثر سیاستدان، جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ ذوالفقار علی خوسے تعلیم یافتہ، نرم گفتار مگر مضبوط سیاسی کردار کے مالک مانے جاتے ہیں۔ ان کا خاندان آج بھی جنوبی پنجاب کی سیاست میں اہم مقام رکھتا ہے۔ ان کے بیٹے سردار دوست محمد خوسے بھی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ یوں خوسے قبیلہ آج بھی سیاست میں بلوچستان سے زیادہ پنجاب کے میدانوں میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ سردار ذوالفقار علی خوسے، سابق گورنر پنجاب، سیاسی رہنما۔ سردار دوست محمد خوسے، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔ سردار امجد خوسے، پارلیمانی سیاستدان۔ سردار سعد خوسے، جدید سیاست میں ابھرتا ہوا نام۔ سردار اللہ بخش خوسے، قدیم روایتی جرگہ سردار۔ یہ تمام شخصیات خوسے قبیلے کی سیاسی سمجھ، تعلیم اور قیادت کی عکاسی کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے وسط میں جب ڈیرہ غازی خان پر ایک مخالف قبیلے نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو خوسے قبیلے کے سردار نے صرف 100 سپاہیوں کے ساتھ 1000 دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ وہ لڑائی 3 دن تک جاری رہی۔ تیسرے دن خوسے سردار زخمی ہو گئے مگر میدان نہ چھوڑا۔ اسی جنگ کے بعد علاقے کے لوگ کہنے لگے، خوسے دی تلوار چمکے تی دشمن دی سورج ڈوبے۔ جب خوسے کی تلوار چمکتی ہے تو دشمن کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ یہ جملہ آج بھی خوسے قبیلے کی بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خوسے قبیلے کی اصل زبان بلوچی ہے، خاص طور پر وہ لہجہ جو مکرانی اور رند بلوچ بولتے ہیں۔ مگر چونکہ خوسے قبیلہ وقت کے ساتھ بلوچستان سے نکل کر سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آباد ہوا، لہذا ان کے لہجوں میں مختلف زبانوں کے رنگ شامل ہو گئے۔ بلوچستان